بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیوں السلام علیکم جی۔ تو آج ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے۔ جو حسب ذائل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نیب بن کر زمین میں میرے احکام نافذ کرے گا۔ ملائکہ نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گیری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ پھر ملائکہ نے عرض کیا اے خداوند تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تیری سبوبیت کا اعلان کریں گے اور تیری قدوسیت کی پاکیزگی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لحظہ و ہر آن رطب لسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں جو حکمتیں اور مسئلے آتے ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مسئلاتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپا رکھا کہ اللہ تعالیٰ خفا کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے فضیلت کے تاجدار برحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے تعجب و میں حیرت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مرتد بارگاہ ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ طرز بیان میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ خداوند، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے اور تیری پاکیزگی بیان
بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو تمام عیب و نقائص سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، بلا شبہ علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کا نام بتا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سبھی کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔